اود پہاڑ کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا یہ انسان کی بظاہر سمجھ اور فہم میں نہیں آتا، کیونکہ کسی بھی محبت کرنے والے کے لیے عقل، سمجھ اور ادراک کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ادراک ہے تو انسان کا خوش ہونا، ناراض ہونا، انسان کا رونا، انسان کا کھانا پینا یا انسان کا اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ سارے ادراکات کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ انسانی فہم کے اندر یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ ایک پتھر جو انتہائی سخت پتھر بھی ہے، جس کے اندر ادراک اور فہم بھی نہیں ہے، جس کے اندر عقل بھی نہیں ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ وہ پتھر بھی آمنہ کے لال سے محبت اور عشق کرتا ہے، وہ بھی میرے سرکار سے پیار کرتا ہے، میرے آقا سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر۔ اور پھر محبت جب عود کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عود سے محبت آمنہ کے لال بھی کرتے ہیں، اللہ کے حبیب بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام واپس پلٹ رہے تھے، باہر تشریف لے گئے، مدینہ سے تو واپس پلٹے تو آقا علیہ السلام نے عود پہاڑ کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ عود ایک پہاڑ ہے، ایک پتھر ہے، یحبنا جو ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں میرے آقا کیا فرما رہے ہیں وَنُحِبُّهُ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی عشق اگر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق اگر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ تو عود میرے آقا سے محبت کر رہا ہے اور میرے آقا عود سے محبت کر رہے ہیں۔ اور بخاری اور مسلم شریف کے الفاظ نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عود فقال ان عود جبل یحبنا ونحبہ، سرکار نے نگاہ ناظرین اٹھا کے دیکھا، آپ نے ما زاغ البصر کی آنکھوں کو اٹھایا تو سامنے پہاڑ عود نظر آیا، تو فرمایا یہ عود ایک جبل پہاڑ پتھر ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ دونوں طرف سے محبت کے اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور اگلی روایت کے اندر ابو حمید ساعدی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے دیکھا عود کو تو فرمایا ھذہ طابہ وھذا عود وہو جبل یحبنا ونحبہ، میرے آقا نے فرمایا یہ شہر طابہ ہے اور یہ عود پہاڑ ہے، اور عود پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم عود سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ محبت میرے آقا نے فرمایا جو عود مجھ سے کرتا ہے، عود پہاڑ کو یوم قیامت جنت لے کے جائے گی، جنت کی طرف عود پہاڑ کو عشق رسول اور محبت رسول لے کے جائے گی۔ اگر ایک پہاڑ محبت مصطفیٰ کی وجہ سے، عشق مصطفیٰ کی وجہ سے جنت کا حقدار ہو سکتا ہے، جنت چلا جائے گا، تو آپ خود سوچئے اگر ایک انسان میرے آقا سے محبت کرے تو وہ جنت کیوں نہیں جائے گا، وہ جنت کے اندر کیوں نہیں داخل ہو جائے گا؟ اگر پہاڑ اور پتھر جا سکتے ہیں محبت کر کے، پیار کر کے، حالانکہ ان کی فطرت میں یہ محبت نہیں ہے، ان کے وجود کے اندر یہ خاصہ ہی رکھا گیا کہ وہ محبت کرنے والے ہوں، وہ پیار کرنے والے ہوں، لیکن قربان جاؤں تو وہ پھر بھی محبت کر رہا ہے۔ اس میں کمال عود کا نہیں ہے، کمال حسن مصطفیٰ اور ذات مصطفیٰ کا ہے، کمال آمنہ کے لال کا ہے، مدینے کے سلطان کا ہے، آپ کے اور میرے ایمانوں کے والی کا ہے۔ کہ میرے آقا فرما رہے عود ہم سے محبت کرتا ہے، آپ کی ذات کا کمال ہے۔ اور میرے آقا نے جب قدم رکھا تھا نا عود کے سینے پہ تو عود نے وجد کیا تھا، عود نے رقص کیا تھا، کس لیے کہ عود جانتا تھا کہ آج دل برواہی میرے ویڑے آ گیا ہے، آج عرشوں کا راہی میرے گھر میں آیا ہے۔ اتنی محبت اور عشق کہ پہاڑ بھی ان کی محبت اور عشق میں رقص کر رہا ہے۔ بلے شاہ نے کہا تھا نا کہ چھیتی دوڑی وے طبیبہ نہ تے میں مر گئیاں، تیرے عشق نے نچایا کر کے تھیا تھیا تھیا، کہ تیرے عشق نے مجھے دیوانہ بنایا ہے۔ تو عود کے سینے پہ، عود کے گھر جب سرکار آئیں، سینے پہ قدم رکھا ہے تو عود خوشی سے پھولا نہیں سمارا، رقص کرتا جا رہا، وجد میں آتا جا رہا ہے اور اپنی محبت اور اپنے عشق کا اظہار کر رہا ہے۔ میرے آقا کا عود پہاڑ استقبال کر رہا ہے، کس انداز میں؟
کہ وہ وجد کر رہا ہے نی اما گھر رانجھن آیا، نی میں تے کھڑ کھڑ ہساں، نی اما گھر رانجھن آیا، میں رانجھن دی تے رانجھن میرا، میں رانجھن دی تے رانجھن میرا، ایک گل میں کنو کنو دساں، نی اما گھر رانجھن آیا۔